السلام علی رسولہ النبی الکریم عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا غلام اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک رواہ الترمذی۔ یہ حدیث اصل میں ایک لمبی حدیث کے شروع کا ایک ٹکڑا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے پیچھے چل رہا تھا۔ پیچھے یا تو چل رہے تھے یا سوار تھے سواری پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے غلام، میں تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں، چند باتیں بتاتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا احفظ اللہ، اللہ کا دھیان رکھ، یحفظ کا، اللہ رب العالمین تیری حفاظت فرمائے گا۔ دھیان رکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ رب العالمین کے حقوق کی ادائیگی کا دھیان رکھ۔ اللہ نے جو تیرے اوپر فرائض واجب کیے ہیں، جن سے منع کیا ہے، جو واجب کیے ہیں ان کو ادا کرتا رہ، اور جن سے منع کیا ہے ان سے رک جا، یہ مطلب ہے۔ اللہ تیری حفاظت فرمائے گا۔ حفاظت فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کے مصائب سے، پریشانیوں سے اللہ تجھے بچائے گا، تیری حفاظت فرمائے گا۔ بعض بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ اگر بندہ نو عمری میں، طاقت کے زمانے میں، تندرستی کے زمانے میں اللہ کے کہنے پر چلتا ہے، اللہ کے احکامات کو بجا لاتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے کمزوری کے زمانے میں، بڑھاپے کے زمانے میں اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ کس طریقے سے؟ بھائی اس کے اعضاء مضبوط رہتے ہیں، آنکھیں سلامت رہتی ہیں، نظر زائل نہیں ہوتی ہے، کان کی سماعت برقرار رہتی ہے، اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت قائم رہتی ہے۔ ایک عالم کو لوگوں نے دیکھا کہ 100 سال کی عمر میں اس نے بڑی لمبی چھلانگ لگائی، تو اس نے کہا کہ میں نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی جوانی میں نہیں کی ہے، میں نے اپنے اعضاء کو نہ اللہ کی نافرمانی سے بچایا جوانی میں، کم عمری میں، طاقت کے زمانے میں۔ تو اللہ نے ہمیں یہ صلہ دیا ہے کہ اللہ نے ہماری ان اعضاء کو صحیح سالم رکھا، مضبوط رکھا ہے۔ کسی بزرگ نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا کہ وہ مانگ رہا ہے، تو کہا کہ اس شخص نے نا، اس بوڑھے نے طاقت کے زمانے میں اللہ کو ضائع کر دیا، تو اللہ رب العالمین نے بڑھاپے میں اس کو ضائع کر دیا۔ اللہ یہاں تک ہی حفاظت فرماتا ہے بندے کی نا، کہ بعض نقصان دہ چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو بھی فائدہ مند بنا دیتا ہے اس کے لیے۔ اور یہ دیکھا گیا ہے، صحابہ کرام اور اسلاف کے واقعات ایسے بہت سارے ہیں کہ نقصان والی چیزیں، درندے اور چرندے، درندے جو پھاڑ کھانے والے جانور ہیں، وہ بھی انسانوں کے مطیع اور فرما بردار ہو گئے۔ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تاریخی واقعہ ہے، حدیث کا واقعہ نہیں ہے، تاریخی واقعہ ہے کہ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستہ بھٹک گئے تھے، راستے میں شیر ملا، تو آواز زور سے کہا کہ رسول کا ایک صحابی راستہ بھٹک گیا ہے، راستہ بتا۔ تو تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ وہ شیر آگے آگے ان کو لے کر کے چلا، راستے پر جب پہنچ گئے شیر واپس چلا گیا۔ اب آپ غور کیجئے کہ یہ درندہ ہے نا، لیکن نقصان دینے والا جانور ہے، لیکن اس نے راستہ بتایا، یہ فائدہ اس نے پہنچایا صحابی کو۔ اور ایک اور صحابی کا واقعہ آتا ہے، عبداللہ بن عامر ہیں یا کون ہے، ان عقبہ بن عامر کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے ساتھ کچھ فوجیں تھیں مسلمانوں کی، ایک ایسی جگہ ٹھہرے فوجوں کو لے کر کے کہ وہاں جنگلی درندے رہتے تھے، جنگل تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ یہاں قیام کریں گے، یہاں تو درندے رہتے ہیں، ڈر ہے کہ کہیں مسلمانوں کو پھاڑ نہ کھائیں، تو یہاں سے ہمیں کوچ کر دینا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہم یہاں سے کوچ کر جائیں، جبکہ ہم اللہ ہی کے لیے نکلے ہیں، اللہ ہی کا کام کرتے ہیں، یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ کہا کہ ہمیں نہیں، ان کو جانا پڑے گا۔ تو تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ انہوں نے آواز لگائی کہ اے جنگل کے درندوں، ہم یہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں، تم یہاں سے نکل جاؤ۔
تو تاریخ بتلاتی ہے کہ وہاں سے جنگل کے درندے، شیر اور جتنے خطرناک جانور تھے ایک طرف سے لائن باندھے جا رہے ہیں، جنگل خالی کر رہے ہیں، اور شیرنی کو دیکھا گیا کہ اپنے بچے کو لے کر کے جا رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی بات ہے نا کہ ہم اللہ کے ہو جائیں تو دنیا کی ساری بات چیزیں نا ہمارا کہا مانتی ہیں، اور نقصان والی چیزیں بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہو جاتی ہیں۔ ایک بزرگ کا کہنا ہے کہ جب میں نافرمانی کرتا ہوں نا تو میں اس کا اثر اپنے گھر کے لوگوں میں اور اپنے خادم میں، اپنے نوکروں چاکروں میں اور اپنے جانوروں میں، جانوروں کی عادتوں میں دیکھ لیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں انی لعاصی اللہ، میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں، فعارف ذالک فی خلقی خادمی و دابتی، کہا کہ میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں تو میں اس کا اثر اپنے خادم اور اپنے سواری کے جانوروں کے عادت کے بگاڑ میں دیکھ لیتا ہوں۔ ہم اللہ کا کہنا نہیں مانتے ہیں نا، آج ہماری بیوی نافرمان، ہمارے بچے نافرمان، لوگ ہمارا کہنا نہیں مانتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم اللہ کا کہنا نہیں مانتے ہیں۔ ہم اللہ کا کہنا مانے نا تو اللہ رب العالمین ہمارا کہنا سب سے منوائے گا، سب ہمارے مطیع اور فرما بردار ہو جائیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بیوی فرما بردار ہو، بچے فرما بردار ہوں، لیکن ہم اللہ کے کتنے فرما بردار ہیں؟ ہم کتنا کہا مانتے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ دنیا ہمارا کہا مانے گی۔ تو اللہ رب العالمین صرف جسمانی حفاظت نہیں فرماتا ہے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرماتا ہے، ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے اللہ رب العالمین، اگر ہم اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں تب۔ قرآن میں ہے نا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، کہ جان لو کہ اللہ انسان کے درمیان، آدمی کے درمیان، اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کی تفسیر فرماتے ہیں نا کہ ان اللہ یحول بین المرء بین المؤمن والمعصیۃ التی تجرہ الی النار، کہ اللہ رب العالمین مومن کے درمیان اور اس گناہ کے درمیان نا جس کو کر کے وہ جہنم میں پہنچ جاتا، اس کے درمیان اللہ حائل ہو جاتا ہے، یعنی گناہ نہیں کرنے دیتا ہے۔ بھائی بندے کے دل میں خیال آیا انسان ہونے کے ناطے کہ گناہ کروں میں یہ، تو اللہ رب العالمین نہ اس کو بچاتا ہے، بیچ میں حائل ہو جاتا ہے، روک دیتا ہے، گناہ نہیں کرنے دیتا ہے، اس طریقے سے وہ جہنم سے بچا لیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا کہنا ہم مانیں، اگر دھیان رکھیں تو اللہ رب العالمین قدم قدم پر ہماری حفاظت فرماتا ہے، جسمانی بھی اور روحانی بھی، ہمیں دنیا کے مصائب سے بچاتا ہے اور ہماری ایمان کو گناہوں سے بچاتا ہے، ہمیں ہماری ایمان کو بچاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔